السلام علیکم ویورز، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تصوف کے بارے میں۔ تو جو ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے تصوف کی تعریف اور اردو کے فروغ میں صوفیاء کرام کا حصہ۔ تو جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو ہماری زبان اردو ہے اس نے جب فروغ کیا، یعنی کہ جیسے جیسے وہ اور زیادہ پھیلتی گئی تو اس میں بہت سارے لوگوں کا، بہت تحریکوں کا اہم کردار رہا ہے۔ اس میں ہی ایک جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ صوفیاء کرام ہیں۔ تو چلیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے رول کی بات کروں، ہم بات کریں گے تصوف کے بارے میں کہ تصوف کیا ہے، اس کی کیا تعریف ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تصوف کی تعریف لغت کے اعتبار سے صوف کے معنی اون کے ہیں اور تصوف جس کے معنی اون لباس یا پھر اون کا لباس کے ہیں۔ اون لباس انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کا پہناوا تھا۔ تصوف کی ہمیشہ ترک دنیا کی علامت سمجھا گیا ہے، مطلب تصوف جو ہے اس کو ہمیشہ سے ہی یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کو ترک کر دینا اور عالمی حقیقی کی محبت میں مشغول ہو جانا۔ اس لیے اہل تصوف نے اس لباس کو اختیار کیا جس کی بنا پر یہ گروہ صوفیاء کے نام سے مشہور ہوا۔ اس اعتبار سے صوفیاء سے مراد وہ شخص ہے جس نے دنیا و آخرت کے اجر و جزا سے بے نیاز ہو کر محبوب حقیقی سے صاف پاک محبت اور دوستی کا رشتہ قائم کیا۔ تصوف اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی صفائی، آخرت کی فکر، دل کی پاکی اور دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے۔ انہی پاکیزہ صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا صوفیاء کرام کا عمل رہا ہے۔ تصوف کسی مذہب یا دستور کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف نام ہے ریاضت کا، مجاہدت کا، جو قلب پر پڑے پردے کو ہٹاتا ہے اور حقیقت سے روشناس کراتا ہے۔ دراصل یہ ایک فکر کا نام ہے۔ صوفیاء کرام نے صبر و برداشت کی تعلیم دی۔ انہوں نے ہر طرح کے تعصب، نفرت اور تنگ نظریے سے عوام کو بچنے کی تعلیم دی۔ چونکہ تصوف کا مفہوم ہی بے فکر ہونا اور پوری بے فکری سے متوجہ ہونا ہے، اس لیے صوفیاء نے اپنے اپنے عہد میں مذہب اور زبان کی اشاعت میں یکسوئی کے ساتھ شریعت کے فرمان پہنچانے کا فریضہ انجام دیا۔ جہاں گئے اس علاقے کی بولیوں کا سہارا لیا اور وقت اور حالات کے تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کام کرتے رہے۔ یعنی کہ آپ کو بھی یہ پتہ ہوگا کوئی 9ویں صدی سے لے کر ہم بات کریں اگر 12ویں صدی کے بعد یا اس دور کی، تو اس ٹائم پر جو جتنے بھی ریلیجنس ہیں اس میں ایک الگ ہی طریقے کا بدلاؤ دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ وہ اور زیادہ کیا کر رہے تھے، پھر چاہے وہ بودھ ہو یا پھر جین ہو، اپنے اپنے دھرموں کو پھیلانا شروع انہوں نے کر دیا تھا، پھر چاہے یہ نیچے کیرلا کی سائڈ ہو، اس سب سائڈ بھی، اور نئے نئے جو دھارمک رجحان ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے تھے۔ تو صوفیاء نے کیا کرا کہ اپنا جو عقیدہ ہے جب اس کو پھیلانے کی انہوں نے شروعات کری تو وہ جس علاقے میں جاتے تھے اس ہی علاقے کی بولیوں میں وہ اپنی جو بھی ان کا مقصد ہوتا تھا، جو بھی وہ بات کہنا چاہتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے۔ تو اس سے بھی جو تھا بولی، مطلب جو زبان تھی اس کو فروغ ملنا شروع ہوا۔ تو جب ہم اور آگے دیکھتے ہیں تو اس وقت جب کہ عربی، فارسی اور ترکی زبان کا چلن عام تھا، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اپنے روحانی پیشکش کو ہندوستان کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ادب کا سہارا لینا ہوگا، جس کے ذریعے روحانیت کا فیض عوام کو پہنچے گا۔ تصوف انسانی روح کا اپنے مالک حقیقی سے ملنے کا شدید تمنا ہے۔ تصوف اخلاق کی روح اور ایمان کا عروج ہے۔ تصوف کی بنیاد اسلامی شریعت ہے اور قرآن و حدیث اس کا ماخوذ ہے۔ یعنی تصوف کی راہ کو وہی انسان پا سکتا ہے جو اللہ کی کتاب کو سیدھے ہاتھ میں اور رسول کی سنت کو الٹے ہاتھ میں رکھا ہو اور ان دونوں چراغوں کی روشنی پھیلانے میں راہ سلوک کو طے کرے تاکہ گمراہی اور تاریخی سے محفوظ رہے، یعنی کہ اندھیرے سے، تاریخی مطلب اندھیرے سے محفوظ رہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری جو صوفیاء کرام میں
امتیازی مرتبے کے حامل ہیں اور ایک پائے کے بزرگ بھی مانے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے 7 اصول ہیں۔ کتاب اللہ پر مکمل عمل، ہمارے 7 اصول ہیں۔ مطلب پہلا اس میں ہے کتاب اللہ پر مکمل عمل، سنت رسول کی پیروی، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا، گناہوں سے دور رہنا، نیز توبہ و استغفار کرتے رہنا۔ مختصر یہ کہ تصوف وہ رہنما ہے جو مسافر کو ہر وقت باخبر رکھتا ہے تاکہ کہیں جس کا مقصد نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تصوف جو ہے، تصوف کے رموز میں ایک اہم اشارہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کے لیے جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھے کہ قبلہ روح ہے یا نہیں، تو اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھے کہ جائے نماز لباس پاک ہے یا نہیں، ساتھ ہی یہ بھی دیکھے کہ اس کا تصور پاک ہے یا نہیں، دل مالکی حقیقی کی طرف پوری طرح مائل ہے یا نہیں، یعنی تصوف ہر لمحہ مسافر کو باخبر کرتا رہتا ہے۔ مقصود اصل یعنی رب العالمین کے خیال سے دل کبھی غافل نہ ہونے پائے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں کہ قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت، اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت۔ یعنی صوفی کا ماننا ہے کہ صرف زبان سے اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، زبان کے ساتھ دل کو بھی ذکر و فرائش میں ڈوبا ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم نے بات کری تصوف کے بارے میں کہ تصوف کیا ہے۔ اگر ہم بہت آسان الفاظ میں اس کو جانیں تو ہم یہ بول سکتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو کہ ہمیں ہمارے مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ راہ ہموار کرتا ہے، کہ ہم کو اپنے گناہوں سے بچنا چاہیے اور دل میں خدا کے لیے جو ہے وہ پکی عقیدت رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے وہ تو فانی ہے اور ہمیں لوٹ کر اپنے خدا کی طرف ہی جانا ہے۔ تو ہمارا جو پورا عقیدہ ہے، جو ہمارا یقین ہے، وہ صرف اور صرف کس پر ہونا چاہیے؟ عالم حقیقی پر ہونا چاہیے، اور اس سے ہی دوستی اور محبت کا رشتہ قائم رکھنا چاہیے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ اردو کے فروغ میں صوفیاء کرام کا حصہ، انہوں نے کیا اہم کردار وہ ادا کیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ صوفی ہر قوم اور مذہب میں پائے جاتے ہیں، چونکہ تصوف ایک علم بھی ہے، ایک فلسفہ بھی، اور ایک طرز زندگی بھی، طرز عمل بھی ہے جو انسانی نفس کو روحانیت کی جانب مائل کرتا ہے۔ صوفی رسم و رواج کے خلاف علم بغاوت کرتے ہیں۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ برے پہلو میں بھی بھلائی کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ صوفی ہمیشہ اپنے نفس کے محاسبے پر زور دیتے ہیں۔ شروع میں مسلمان فقیر یعنی کہ صوفیاء ہندوستان میں خطرناک اور دشوار گزار راستوں سے دلیرانہ آئے، چھوٹے گاؤں اور قصبات سے گزرے، وہاں قیام کیا، لوگوں کو اپنے علم و اخلاق سے متاثر کیا، جس کے نتیجے میں عوام ان کے فرمانبردار ہو گئی، اور جیسے جیسے ان کا فیض پہنچتا گیا لوگ ان سے بیعت ہو گئے، یعنی کہ ملنے لگے۔ ان صوفیوں نے جو ہندوستانی زبان بولتے اور سمجھتے تھے، عوام کی ہی زبان کو اپنی تبلیغ کا ذریعہ بنایا، اور رفتہ رفتہ پورے ملک ہندوستان میں چھا گئے۔ ان میں خواجہ معین الدین چشتی، شیخ امین الدین ناگوری، بو علی قلندر، امیر خسرو، شاہ برہان الدین غریب، حضرت گیسو دراز بندہ نواز، حضرت قطب الدین عالم، حضرت شاہ عالم، حضرت سید محمد جونپوری، شیخ بہاؤالدین حاجن، شمس الاشراق میر حاجی، قاضی محمد دریائی بیرپوری کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان صوفیاء کے علاوہ اور بھی صوفیاء ہیں جنہوں نے اپنے فیض و برکات سے اردو زبان کے فروغ میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اردو کا پہلا باقاعدہ ادیب کہا جاتا ہے خضر رحمۃ اللہ کے نام سے ان کے فارسی اور ہندوی کلام کا مجموعہ بھی ہے۔ صوفیاء کے یہاں ملی جلی زبانوں کا معیار، خاص طور پر مقامی بولیاں، اپبھرنش اور ملی جلی زبان فارسی زیادہ ملتی ہے۔ 15ویں صدی کے آغاز تک گجرات میں فارسی زبان کے ساتھ ہندوی الفاظ کا بھی استعمال شروع ہو گیا تھا۔ علاؤ الدین خلجی کے عہد میں شیخ شریف الدین بو علی قلندر
پانی پتی پائے کی صوفی تھے۔ آپ صاحب جلال صوفی ہونے کے ساتھ عوام کے نزدیک ہر دل عزیز بھی تھے۔ ان کی عوام میں مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علاء الدین خلجی اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کر کے تخت پر قابض ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میری اس صفاقی پر پردہ پڑ جائے۔ اس کے مصاحبوں نے کہا کہ ابو علی قلندر کو خوش کرنا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر عوام خوش نہیں ہوگی۔ قاضی محمود دریائی کے بارے میں بعض تذکروں میں ان کے منسوب کراماتوں کے ذیل میں ملتا ہے کہ جب کسی کی کشتی بونڈر یعنی کہ بھنور میں جاتی اور ڈوبنے لگتی تو اس وقت اگر وہ قاضی صاحب کو یاد کر لیتا تو کشتی بھنور سے نکل جاتی۔ اس مناسبت سے ان کا لقب دریائی پڑا۔ مولوی عبدالحق نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا مشرب عشق و محبت تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کا سارا کلام اسی رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ زبان ہندی ہے جس میں کہیں کہیں گجراتی اور فارسی عربی کے الفاظ بھی آ جاتے ہیں۔ کلام کا طرز بھی ہندی ہے۔ چونکہ موسیقی کا خاص ذوق تھا اس لیے ہر نظم کی ابتدا میں راگ راگنی کا نام بھی لکھ دیا ہے۔ شیخ خوب محمد چشتی کا شمار گجرات کے اہم گجراتی کے سب سے بڑے شعراءوں میں ہوتا ہے۔ وہ کابر صوفیہ میں سے تھے۔ ان کی مشہور تصنیف خوب ترنگ ہے۔ باوجود اس کے قبل کسی صوفی نے ہندوی شمالی ہند میں استعمال نہیں کی۔ شمالی ہندوستان کی یہی کھڑی بولی رفتہ رفتہ ترقی کر کے اردو زبان کی شکل اختیار کر گئی۔ تمام ہی اکابر صوفیہ کی لسانی خدمات میں اس نے اردو کو زبان کی حیثیت سے اس ملک کے کونے کونے میں پھیلایا اور عوام کو اس زبان سے انتہا قریب کر دیا کہ یہ بولی سے زیادہ زبان کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ ہمارے صوفیاء کرام کا یہ اعجاز ہے کہ انہوں نے حقیقت اور مجاز کے دبیز پردے کو ہٹا دیا اور 18ویں صدی تک آتے آتے اردو شاعری میں صوفیانہ مضامین کی کثرت ہو گئی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اردو شاعری کی ابتدا صوفیانہ خیالات سے ہی ہوتی ہے۔ جہاں راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے عشق ضروری تھا، جب یہ سلسلہ ولی تک پہنچتا ہے تو ولی نے تصوف کے راستے سے عشق حقیقی سے عشق مجازی کو سمجھایا۔ دراصل صوفیہ خواہشات نفسی کو مارنے کے لیے نفس کشی تعلیم دی، جس میں انسان کو اپنی خواہشات کے بدلے توکل اور قناعت کی تعلیم دی، جسے بعد میں شعراء نے بھی صوفیہ انہی نظرات اور تعلیمات کو عام کیا۔ ولی نے کہا کہ عشق میں لازم ہے اول ذات کو فانی کرے، ہو فنافی اللہ دام یاد یزدانی کرے۔ ولی کیوں نہیں مال کی آرزو، خدا داست نہیں دیکھتے رز طرف۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ ان سبھی اشعار کے مکالمے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولی نے بزرگ صوفیاء شعراء کے خیالات اور نظریات کو اور تعلیمات کو اپنے اشعار میں کس طرح برتا ہے۔ پہلے شعر میں فنافی اللہ کی تعلیم دی گئی ہے، جس کے دوسرا جو مصرع یعنی کہ دوسرا اشعار توکل اور قناعت پر مبنی ہے۔ اس طرح شعر میر تقی میر، اس طرح جو شاعر ہیں اور ان کا ایک شعر ہے میر تقی میر کا کہ یہاں خود سپردگی کی جو روایت ہے وہ اسی ہندی روایت کا حصہ ہے، جبکہ غالب کی انانیت ایرانی روایت کا حصہ ہے۔ خواجہ میر درد اردو کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ اردو شعر و ادب کی تاریخ میں درد کا مقام بہت بلند ہے۔ اردو شاعری میں ان کا مقام و مرتبہ صوفی شاعر کے اعتبار سے ہی متعین کیا جاتا ہے۔ دلی جب اجڑ رہی تھی اور تباہ و حال تھی، اس پرآشوب دور میں بھی درد نے دلی نہیں چھوڑی، جبکہ بیشتر شعراء نے دلی چھوڑ کر لکھنؤ اور بعض دوسرے مقامات کو ہجرت کی۔ درد کا کلام اردو کے تقریباً جو ہے وہ تمام شعراءوں سے منفرد ہے۔ ان کے یہاں ایمان و عقیدہ،
عقائد اور توکل کے علاوہ دوسرے پہلو بھی ہیں۔ ان کے یہاں جذبہ و جنون کے ساتھ اپنی ہستی کو ذات باری تعالیٰ میں گم کر دینے کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ جیسے کہ ان کے شعر ہیں، ان کے کچھ اشعار ہیں، وہ دیکھیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، آتش عشق فہر آفت ہے، ایک بجلی سی آن پڑتی ہے۔ درد کے کلام کی بنیادی خصوصیت تفکر کا تصور ہے۔ اردو کی ترقی کے باوجود آج بھی صوفیائے کرام کے ابتدائی نقوش اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں جتنے ابتدائی دور میں تھے، کیونکہ اردو کی رواج اور اشاعت میں صوفیہ کا جو کردار رہا ہے وہ بے حد اہم ہے۔ اردو کے فروغ اور نشو و نما میں صوفیائے کرام اور بزرگان دین کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ کے ادوار میں صوفیانہ شاعری کے بہت سے نمونے سامنے آئے اور خواجہ میر درد تک آ کر اسے عروج حاصل ہوا، اور یہ سلسلہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے، اور صوفیانہ شاعری کے ذریعے متعدد شعراء عوام الناس کو ایک دھاگے میں پرونے کے کام انجام دینے میں مصروف ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ہماری ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔